زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا. تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا. صداقتوں کے دیے جلا کے بڑھا رہے ہیں وقار تیرا. گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا وطن کی مٹی. عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں. گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا. کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا؟ کیا کریں گے اگر پھر سے کوئی دھرنا ہوگا؟ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا؟ زندہ ہے کتنے لوگ حکومت کیے بغیر؟ بھری دنیا میں آخر دل کو سمجھانے کہاں جائیں؟ پولیس کو مار پڑتی ہو تو پھر تھانے کہاں جائیں؟ برے نصیب میرے بیری ہویا پیار میرا، احتجاجہ میں جھڑیا کاروبار میرا. مٹا دو سارے امتیاز کیونکہ میرے دل کی ہے آواز. اب تشریف لائیں گے نما نجات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی میں سن رہا تھا بھائی کا گانا جو گا رہے تھے، نیگرا نور صاحبہ نے گایا وطن کی مٹی گواہ رہنا. اور گواہی پہ اچانک سے مجھے باہر ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک جج صاحب نے ایک آدمی سے کہا کہ سنا ہے کہ تم پچھلے 10 سال سے اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا رہے ہو. اچھا. تو اس آدمی نے کہا جی وہ سر ایسے. اس نے جج صاحب نے کہا چپ، تم صرف یہ بتاؤ، صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ میں بھی اس جج کی جگہ آپ کو کہہ رہا ہوں چپ. یہ کوئی سنانے والا لطیفہ تھا؟ ایک بات بتائیے کہ ملک کے حالات دیکھیے اور اپنا آغاز دیکھیے. بھائی لطیفے سنانے کا موسم نہیں ہے. یہی تو ٹینڈ کرا دیں نا کسی صوبے کا وزیر والا بن سکتا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس ملک کے حالات جو ہیں اس وقت بالکل ایک لطیفے کی مانندی ہو چکے؟ بالکل لگ رہا ہے. ہر بندہ یہاں مزاحیہ ہے. وہ ویگن والے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی اندر سیٹیں ہیں؟ کہنے لگا ہور دریاں بچھائیاں ہوئی ہیں. ایسے ایسے تو جواب دیتے ہیں. ویگن والے نے میں کہ اندر جگہ ہے کہ کہنا ماما جگہ بیچ کے تو میں ویگن لے پیٹرول ڈلوانے کا کہنے لگا جی 1000 سے زیادہ نہیں لگا، اگر زیادہ ڈلوائیں گے تو پروگرام دیکھوں گا. ایک منڈا سگریٹ پی رہا، میں کہ مینوں دے دے تو نواں لالا کہندا اینوں سال ہو گیا لگے. ایسی بڑی دنیا مزاحیہ ہے. لیکن جو حالات چل رہے ہیں نعمان بھائی، اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا کس کا ہوا بھائی؟ وہ چاچے کا ہوا. رونا دینا یتیم کر دینا ہوں جی. چاچے کا نقصان کیسے ہو گیا؟ چاچے کا بہت نقصان ہوا. اس کے جو کنٹینر تھے انہوں نے لگا کے راستے بند کر دیے اور سارا مال نقصان ہو گیا چاچے کا. چڑی بچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی. میرے نعمان بھائی چاچے کا اس کنٹینر میں لاکھوں کا کوڑا پڑا ہوا تھا. یعنی امپورٹڈ کوڑا؟ جی جی. ہاں، اور چاچے کے لوہے ردی چھان بورے سے بڑے کنٹینروں کا تاحال پتہ نہیں ہے. بنے چاہے دشمن زمانہ ہمارا، اللہ کرے قائم رہے دوستانہ ہمارا. ہاں سلامت رہے دوستانہ ہمارا اور چلتا رہے کارخانہ تمہارا. سلامت رہے دوستانہ ہمارا اور جیبیں ہوں ان کی نشانہ ہمارا. آج مذاکرات میں ہمارے جو پہلے مہمان ہیں بہت انرجیٹک ہیں اور ماشاءاللہ بڑی صحت کے مالک ہیں، کیونکہ وہ منسٹر آف فوڈ ہے. نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا جناب بلال یاسین صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے سابق کپتان اور نامور اوپننگ بلے باز جناب سلمان بٹ صاحب. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو جی ویلکم مذاکرات میں. بلال صاحب پہلی مرتبہ اتفاق ہو رہا ہے میری اس مذاکراتی ٹیم کے دو بدو بیٹھنے کا.
सलमान भाई मेरा ताल्लुक शहर से है, तो ये सारे शहर में बसने वाले स्टार हैं, तो इनके साथ मेरी पुरानी निस्बत, मेरे बड़ों की निस्बत चलती है। अरे माशाल्लाह, इनके साथ माशाल्लाह। तो इनका काम देखते रहते हैं। मैं तो जी सच्ची बात है कि इस टेंस माहौल में इनका काम और आपका काम और आपकी टीम का काम वो जब देखते हैं तो वो उस टेंस से जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर आ जाते हैं। नौमान भाई पहलवानों की औलाद हैं, यासीन पहलवान बड़े बहुत बड़े। माशाल्लाह मिनिस्टर इतना खूबसूरत लगता नहीं, जूस का बड़ा डब्बा। तो वही पूछने लगा था कि तो सेहत से मुतासिर होकर आपको ये मिनिस्ट्री दी गई है? जी ऐसा ही है। जब मैं कैबिनेट का मेंबर बनने जा रहा था, मेरी लीडरशिप ने मुझे कहा कि खुद खुश खुराक हो, अच्छी खुराक खाते हो, तो ये पाकिस्तान की अवाम को और बिलखसूस जो पंजाब की अवाम है उनको भी अच्छी खुराक और उनकी भी खुराक जहीरा करने का जो काम है उसका बंदोबस्त है वो तुम्हारे लिए। अरे वाह, अरे वाह। तो ये जो लालियां फूटती हैं ये शुरू से थी या ये मिनिस्टर बनने के बाद सेहत बनी है ज्यादा बेहतर? नहीं होनी है, इतना रगड़ के लाई। मैं तो बड़ा कोशिश की है कि रिड्यूस करूं, मगर वो बताया मैंने आपको कि खाने पीने का शौकीन हूं, और किसी ने मुझसे पूछा कि भी खाने में क्या पसंद है, तो मैंने जवाब दिया कि कोई भी चीज हो बहुत ज्यादा हो। हाउ इज इट गोइंग? जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, और अच्छी चल रही है। वक्त अच्छा तो आजकल खेलने गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, साढ़े भरा ते महल्ले च भी खेडदा ते उत्थे भी पर्चा हो जाता। ऐसे जुल्म किया पूरी दुनिया ने, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा क्रिकेटर हमसे छीन लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बबर शेर फिर आएगा और ले जाएगा सब कुछ। क्या चांसेस हैं सलमान? डू यू थिंक सो यू विल बी बैक इन द टीम? इंशाल्लाह जी, डेफिनेटली। मैंने 4 साल इसके लिए काफी स्ट्रगल किया है। मेरी ट्रेनिंग रजीम वही है, प्रैक्टिस आवर्स मेरे वही हैं, लेकिन रिकग्निशन की क्रिकेट जो है वो अभी 1 साल बाद इंशाल्लाह इजाजत मिलेगी, अगस्त के एंड पे 2015 में। तो उसके बाद फर्स्ट क्लास है, अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छी होगी इंशाल्लाह तो डेफिनेटली कंसिडरेशन मिलेगी। हुकूमत में जो हज स्कैंडल था वो बिलाल साहब ने ही पकड़ा था, और माशाल्लाह उस वक्त ऑपोजिशन में और बड़ी मजेदार बातें करते हैं। इतवार बाजार में एक खातून ने कहा कि टमाटर बड़े महंगे, तो कहते तुसी हांडी च दही पा लिया करो। अच्छा, तो ये क्या मुख्तलिफ रेसिपी की किताबें पढ़ने के बाद ये नॉलेज आप में आई कि टमाटर को रिप्लेस कर सकती है दही, रोटी को रिप्लेस कर सकता है बिस्किट? ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली हम इसको अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी ना जी, बिजली ना मांगो, अल्लाह मियां से बारिश मांगो। अगर बैंगन की शॉर्टेज होता तो क्या फिर करें? फिर चाचे को पकाएं। जो प्रेजेंट सिनेरियो सिचुएशन है पाकिस्तान का, ये पिछले दिनों जो ओपनर्स हैं नहीं चल पाए हमारे, तो खुजली तो होती होगी जब देखते होंगे यार ओपनर्स क्यों नहीं स्टैंड ले रहे। इनको खुजली हुई, ये गए एक 10 शनास के पास, उन्होंने कहा जी मेरे दाएं हाथ में इनका खुजली हुई है, उन्होंने कहा जी आपको दौलत मिलेगी। उन्होंने कहा मेरे बाएं में भी, उनका जल्दी चली जाएगी। फिर उन्होंने कहा जी मेरे दाएं पाँव में भी खुजली, उन्होंने कहा जल्द आप बहाल हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा मेरे बाएं में भी, उन्होंने कहा जाए आप फारस का इलाज कराएं। आपको टेम्पटेशन होती है कि यार काश मैं खेल रहा होता तो मैं यूं कर लेता और यूं कर लेता। जी बिल्कुल ऐसा फील होता है, बिकॉज क्रिकेट एक पैशन है। मतलब आप एक चीज को पूरी जिंदगी करते हैं तो फिर वो सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं है, पैशन होना जरूरी है, तभी आप इतना उसको कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये फील होता है, स्पेशली जब पाकिस्तान किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसा हो। लड़के नए हैं, एक्सपीरियंस उनको थोड़ा कम है। थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तान अब अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेलता, हालात की वजह से हर दफा बाहर खेलना पड़ता है, दूसरों की मर्जी की कंडीशंस होती हैं, उनकी जो पिचेज उनकी बॉलिंग को सूट करती हैं, आप हर दफा उसके ऊपर खेल रहे होते हैं, तो वो थोड़ी मुश्किलात जरूर है हमारे प्लेयर्स को। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि इंडिया सारी क्रिकेट खेलता है, लेकिन अभी इंग्लैंड में उनका बुरा हाल हो गया है, बल्कि तीनों टेस्ट गालिबन वो हारे हैं, और धोनी को उन्होंने सबसे वो क्या कहते हैं बुरा कप्तान जो है वो डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड ओवर, कहते हैं जी विलेन है वो। और ये उनका वो कप्तान है जिसने वर्ल्ड का कोई टाइटल छोड़ा नहीं है, जो सब कुछ जीत चुका। अच्छा मुझे भट्ट साहब एक बात बताइए, जैसे सियासतदानों के असासे मुल्क से बाहर होते हैं, प्लेयर्स के भी इसी तरह असासे, आप लोग जब बाहर जाते हैं और खेलते हैं, पाउंड्स में पैसे मिलते हैं, डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, तो वहां पे इस तरह घर लेते हैं, प्रॉपर्टीज लेते हैं, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, सेविंग्स को?
کچھ پلیئرز کا ہے اس طرح کا، کیونکہ وہ ان کی فیملیز آلریڈی باہر کی بیسڈ ہیں، تو وہ صرف کرکٹ کھیلنے پاکستان کے لیے آتے ہیں. باقی ہے کہ ہمیں صرف ٹورز پہ ڈیلی الاؤنسز ملتے ہیں، جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمیں پی سی بی سے ٹور کے بعد ٹیکس کٹنے کے بعد ہم تک پہنچتے ہیں، اور وہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے، وہ باہر نہیں جاتا. نعمان بھائی دونوں مہمانوں کی باڈی بڑی اچھی ہے، میں پہلوان بن سکتا ہوں؟ یہ تو بلال صاحب ہی بتا سکتے ہیں. ویسے ٹھاکر صاحب نے بڑے بڑے مقابلے لڑے نے جناب، اتنے ایک جگہ ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے، ٹھاکر صاحب گئے نے، اتنے کسی نے 1 من لویا چکیا، کسی نے 2 من، ساڈے شہزادے نے 5 من لویا چکیا، ریڑی تے لدیا تے ادھر نکل آیا. بلال یاسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم فوراً آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ڈی جے لیتی ہے کروٹ یہ سیاست، کبھی کبھی ہوتی ہے پریشان حکومت، کبھی کبھی پھر نہ ہو لیڈروں سے کوئی قوم کو گلا، ہو جائے اگر ان کو ندامت، کبھی کبھی زلفوں میں اس کی پڑ گئی ڈی جے بہت جوئیں، بنوایا کرو اپنی حجامت، کبھی کبھی نکلت ہو جا. سلمان بھائی اجے قومی ٹیم چ نہیں کھیل سکتے، تو چلو ایک فیمیل کرکٹ ٹیم بنا لو، تو بھی آسانی رہے گی کھیلنے کی. آؤ پھر کپتانی کرو تسی. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. باتوں کا سلسلہ جاری ہے بلال یاسین صاحب کے ساتھ. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہی صاحب کہتے ہیں کہ نظام خراب ہو رہا ہے اور کہیں وہ وقت نہ آئے کہ جب یہ نظام ختم ہی ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں پولیٹیکل سسٹم میں تو ہم نے ان کا انتظام کیا، اور ہم نے مینز کے بھی 18 کروڑ عوام نے ان کا انتظام کیا کہ جب آپ کا الیکشن آیا تو یہ سارے کے سارے ان کا رول یہی تھا، یہی مطلب کہ یہ ہمارے اوپوننٹ تھے، ہمارے اگینسٹ تھے. انہوں نے اپنے پوری زور آزمائی کی، جو کر سکتے تھے ہمارے اگینسٹ کیا، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور ہمیں اس میں انہوں نے الیکٹ کیا. ایک تو ہے کہ جی ہماری اپوزیشن ہے، ایک ہے جیلسنس بہت زیادہ ہے کہ وہ جیلس ہیں کہ اگر ہم نے یہ ٹینیور پورا کر لیا، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس میں ہماری جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں سارے کے سارے سکسیسفلی آن گراؤنڈ آ گئے، تو ان کے پاس تو بالکل ویسے ہی کوئی گنجائش نہیں رہ جانی. تو سر آپ ہمیں یہ تو بتا دیں کہ دہی اچھی کہاں سے ملتی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر میں اگر آپ فوکس ویسے یعنی دہی گھر میں اچھی جمتی ہے. دنیا بہت سارے ممالک میں جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے ڈیفینیٹلی آپ کا ٹور تو لگتا ہی رہتا ہوگا، اور اب بھی جاتے ہوں گے. یہ جب لوگ آپ کے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آگے تو رکھتے ہیں وہ تصویریں جس میں عوام پولیس کو مار رہی ہے اور پولیس عوام کو مار رہی ہے، تو اٹ لکس ویری فنی کہ اٹ لکس لائک اے لا لیس کنٹری جہاں پہ قانون کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں رہ گئی ہے. آئین کا رونا روتا رہتا ہے ہر سیاست دان، اور اس کو کوئی پتہ نہیں کہ آئین کیا ہے اور آئین کہتا کیا ہے. سو آپ لوگوں کو جا کے شرم آتی ہے، جس میں مجھے شرم آتی ہے، آپ لوگوں کو شرم آتی ہے ملک سے باہر جا کے؟ بلال بھائی نے کسی نے بکھائی نا پولیس کی فوٹو کہ جی عوام نہ لڑ رہے ہیں کہ یہ فلمی پولیس ہے، ڈرامے کا شاٹ ہے. پہلے ہمارے دور میں تو ایسے ہوتا تھا کہ جی ہمیں پولیس مار رہی ہوتی تھی. اس دفعہ تو یہ پکچر بالکل آل ٹوگیدر اپوزٹ ہوگی، اس دفعہ تو پولیس کو مار پڑ رہی ہے. ایگزیکٹلی. وٹ ڈو یو فیل سلمان جی؟ سم ٹائمز مشکل ہوتا ہے ایکسپلین کرنا، آپ کو الفاظ نہیں ملتے، بیکاز ایک چیز سامنے ہے نا، تصویر تو تصویر ہے، وہ چینل پہ 24/7 آپ جتنے مرضی سوئچ کرتے رہے کیوس نظر آ رہا ہے. سو آئی تھنک کہ تھوڑی سی ذمہ داری دکھانے والوں کی بھی ہے کہ تھوڑی پازیٹیو سائڈ بھی اس ملک کی بتائیں. صبح سے شام تک ایک ہی چیز چل رہی ہے، کنٹینر اسپیچ یا مار پڑی ہے یا کیل والا ڈنڈا ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، بے شک ابھی تھوڑی صحیح، لیکن اس کی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے اسٹیبلٹی آئے اس ملک میں، جو بھی اس ملک کا اچھا چاہتا ہے اللہ اسے کامیاب کرے. نہیں تو جب جاتے ہیں دوسرے ممالک تو یہ اس طرح کی جو میں ابھی بات بتا رہا تھا تو ہوتی ہے، امبیرسمنٹ ہوتی ہے. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ جو جھوٹ سنتے ہیں ٹی وی سے کہ اٹس اے ڈیولپنگ کنٹری. اصل میں جو نیا بندہ آتا ہے وہ ساری چیزیں پچھلے پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ جیسے مطلب پچھلے 5 سال میں ہمیشہ سنتے تھے کہ سب کچھ مشرف نے کیا، وہ جب تھے وہ کہتے تھے ان سے پیچھے والوں نے کیا، یہ پیچھے والا صحیح مل نہیں رہا. ایک انسیڈنٹ آپ کی زندگی میں ہوا، وہ صحیح تھا غلط تھا، ہم اس کی نٹی گریٹیز میں نہیں جاتے،
بٹ اس کے بعد آپ کی پاپولیرٹی پہ، آپ کی فین فالوئنگ پہ کتنا اثر پڑا؟ کچھ لوگوں کو ناراضگی شکایت ڈیفینیٹلی تھی، لیکن سنس 4 سال گزرے اپالوجی بھی اس کی از اٹ کمنگ ڈاؤن؟ یس اٹ ہیز، الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا، اور اس میں اسپیشل تھینک یو کہ لوگ اتنے اچھے ہیں، وہ اتنا کوپریٹو ہے، یا ان میں برداشت اتنی ہے، یا اتنا معاف کرنا جانتے ہیں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم، اور محنت بھی اسی لیے کر رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ اچھا کیا گیا ہے ٹو پے بیک انشاءاللہ. تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کہ جو بھی کام اس میں کر رہے ہیں اس میں برکت ضرور ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ڈی جے. میں نے پلکوں سے دریا پہ دستک دی ہے، یار وہ جس کو میری کوئی ادا یاد نہیں، آئے کس سنگ دلی سے وہ بڑھاتے ہیں نرخ، ایسا لگتا ہے کہ ان کو تو خدا یاد نہیں، ہار کے پھاڑ ہی ڈالی ہیں عرضیاں اپنی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، لبے مولا جا. ویسے ساریا قوما روٹی رج کے کھاندیاں نے، کشمیری تھک کے اٹھتے ہیں، ابلیا چولاں نے ملک شیک پا لینا. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. باتوں کا سلسلہ جاری ہے بلال یاسین صاحب کے ساتھ. موشن بھٹی صاحب جی ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو مارکیٹ میں چیزیں مل رہی ہیں، کہاں کہاں سے دودھ تیار ہو کے کیمیکلز کے ذریعے مارکیٹ میں آتا، تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکشاف کیا. تو اس حوالے سے اب کوئی پیش رفت ہوتی ہے؟ جو محسن صاحب جن کا نام لیا ہے، وہ میری جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس میں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم نے ان کو رکھا ہوا اپنے ساتھ. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک پنجاب کی حد تک میں بات کروں گا، ایک فوڈ اتھارٹی بنی ہے جو شہباز شریف صاحب نے بنوائی ہے. جی جی بالکل. اس کو میں نے خود لیڈ کیا، although میرا یہ کام نہیں ہے بینگ اے منسٹر کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گلی محلوں میں اور آپ کی جو پوش ایریاز میں ریسٹورینٹس ہیں، مگر یقین جانیے کہ نوبل کاز کے لیے میں خود گیا ہوں ہر ریسٹورینٹ پہ، ایون آپ کے جو بڑے بہت آپ کے پوش ایریاز وہاں پہ گیا ہوں، اور وہاں پہ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ یہاں تک بھی دیکھا کہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور آپ کا جو 2-3 بائٹس بچ جاتی ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب ویسٹ میں چلا جائے گا، وہ ویسٹ میں نہیں جاتا، وہ دوبارہ سے آپ کے سامنے آتا ہے. یہاں بھی یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ آپ ڈرنک جو آپ کے ساتھ اگر فیملی ہے، بچے ہیں، تو وہ ساری ڈرنک نہیں یوز کر سکتے، چھٹ جاتی ہیں، اس کو بھی 2-3 ڈرنکس کو اسمبل کر کے آپ کو دوبارہ سے پریزنٹ کر دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور ان پہ ایکشن کیا، اور فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں، کیونکہ فوڈ اتھارٹی کی ایج ہی اپنی 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کو ہم نے سرٹیفائڈ کرتے ہیں ہر ریسٹورینٹس کو، اور ہم نے لوگوں کو آپ کے پروگرام کے تھرو بھی میں یہ کہوں گا کہ لوگ سٹنگ ایریا ان کے دیکھتے ہیں. ہم جب فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ سٹنگ ایریا، اس کی کلیننس، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو نہیں، اس کی تھوڑا جو ان کے بیک یارڈ میں جو ان کا کچن ہے، جو ان کی کلیننس کے دوسرے ایشو، ان کا جو سٹاف ہے، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور ہم ان کو سرٹیفائڈ کر رہے ہیں. اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے چیزوں کو ڈو یو ایشو اینی سرٹیفکیٹ اور لائسنس؟ نہیں، لائسنس سسٹم ٹو ڈفرنٹ ریسٹورینٹ، یا جس کا دل کرے کل صبح اٹھ کے ریسٹورینٹ کھول لے، ایسی ہے جس کا بھی دل چاہے وہ کھول سکتا ہے. ماشاءاللہ. مگر اس میں یہ ہے کہ ہم نے فوڈ اتھارٹی کے تھرو یہ ضرور اس کو مینڈیٹری کروایا ہے کہ اس کی جو وزٹ ہے ونس ان اے ویک اور ونس ان اے 10 days وہ ڈیفینیٹ ہوئے گی. ایک اپنا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر لیتا ہوں. میں کسی ریسٹورینٹ میں گیا، غالباً یہ MM عالم روڈ پہ، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے، وہاں تو بھرمار ہے سر بہت زیادہ ریسٹورینٹ، بہت زیادہ. تو اس میں ان کا جو آنر موجود تھا اس نے مجھے روک لیا، وہ نہیں مجھے جانتا تھا. میں نے، میری ٹیم نے انٹروڈکشن کروایا کہ منسٹر خود وزٹ پہ آئے. تو انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے گھر میں اس طرح کی صفائی نہیں ہوگی جس طرح کی میرے ریسٹورینٹ میں ہے. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، اور یہ ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی، آپ کو ہم سرٹیفائڈ کریں گے. جب میں اندر کچن میں گیا تو وہ جو ان کا وہاں پہ جو کوکنگ کر رہا تھا، ان کا جو سٹاف تھا، وہ اسکن ڈیزیز میں، وہ اس کو اسکن ڈیزیز تھی اس کے ہاتھوں میں. میں نے اس کو کہا جناب آپ دیکھیں، آپ مجھے صفائی بتا رہے ہیں کہ جی میرے گھر سے زیادہ ہے، میرے گھر میں میری ماں بہن اگر اس کو کوئی ہاتھ پہ کوئی چھوٹا سا کٹ بھی آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا، اور آپ لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں اسکن ڈیزیز والے بندے سے آپ کھانا کھلوائی جا رہے ہو. اس طرح کی چیزیں بٹی صاحب نے جو باتیں بتائی، قسم سے باہر سے کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا. گھر کو سنگا
ٹائم زیادہ گزر رہا ہے فیملی کے ساتھ. جی بالکل. تو ہاؤ آر دے ریسپونڈنگ؟ انہوں نے زہر نہیں لگنے شروع ہوئے؟ کیونکہ میری تے اگر ایک مہینہ شوٹنگ نہ ہوئے تو میں سارے گھر والے برا لگنا شروع ہو جانا. وہ تو ہوں بھی لگتے ایک دن نہ ہوئے تسی برے لگتے. اتنا گھر ہوتا نہیں ہوں میں. صبح 2.5-3 گھنٹے ٹریننگ میں لگ جاتے ہیں, پھر 3-4 گھنٹے گراؤنڈ میں, اور جو کوئی اپنا دوسرا کام بھی دیکھتا ہے تو پھر رات دوسرا کون سا کام کرنا؟ محلے چ سودے لے نہیں یار. کالا نے کہتا سبزی پھاڑتی, کسی نے کہتا تھے ٹماٹر کی جگہ دہی لے آتا. کیونکہ ان کو بھاگنے کی آتا نا تو عورتیں کہتے ہیں پچ کے بل جمع کرایا. اور چاچا بھی کرکٹ کھیل رہے, تمہیں پتا اس گل کا؟ اچھا. چاچے نے بلا پڑیا, چاچی نو کہندے بالنگ کرا. وہ اج دی بالنگ کراؤ گئی, آئی نہیں ہوں. بالنگ چیز ہی ایسی ہے جی, نہیں آئی. پینٹس کی فرینچائز دی تھی. اچھا. کچھ دیر اس کو دیکھا. اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے, 1-2 جگہ خریدی تھی, وہ جگہ پھر سیل کی. پھر اتنا اس ملک میں فلکچویشن ہے کہ اس سے ہٹ کے پھر اس طرف آ گئے. یہ جو آپ کو بتایا فرینچائز. اچھا یار کرکٹر لگتے نہیں ماشاء اللہ. سلیمان بھائی لگتا سواری ہے جیلم دی. سلمان بھائی یہ کامک ٹیم چ تسی نہیں کھیل سکتے, تو چلو فیمیل کرکٹ ٹیم بنا لو, تو بھی آسانی رہے گی کھیلنے دی. آؤ پھر کپتانی کرو تسی. بلال بھائی پہلوانی نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں پہلوانی. سیاست کے میدان میں اب مجھے بتایا کہ جی پچھلے 20 سال سے تو اس میں اسمبلیوں میں جو ایم اے کر دیا بی اے کر دیا پہلوانی نہیں ہوتی. آج کے دور میں سیاست کرنا بھی بہت بڑی پہلوانی ہے. ویسے ساری قوما روٹی رج کے کھانے نے, کشمیری تھک کے اٹھتے ہیں. میں ابلیا چولوں نے ملک شیک پا لینا. آپس میں سیاست ہوتی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل گروپ بنے ہوئے 11 بندوں میں بھی کچھ گروپس بنے ہوئے بالکل ہوتے ہیں, بیکاز دے کم فرام آل اوور پاکستان. دیکھیں 11 بندوں میں اتفاق نہیں ہوتا. نعمان بھائی اب تو جو حالات ہے فیملی میں نہیں ہوتا, وہ تو 11 ملک سے اکٹھے ہو گئے. یہ ہے لب لباب ساری گفتگو کا آج کے پروگرام کی, کہ ہمارے اپنے گھروں میں اتفاق نہیں ہوتا تو باہر کے مختلف علاقوں کے 11 لوگوں میں کیسے ہو سکتا ہے, اور اسمبلی میں کیسے ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس ملک میں اتفاق نہیں. چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ 2009 میں ورلڈ کپ جیتے انگلینڈ میں 2020 کا. ہمیں انوائٹ کیا گیا نیشنل اسمبلی اسلام آباد میں. ورلڈ کپ ہمارے آگے پڑا تھا, یونس بھائی کیپٹن تھے, ہم لوگ ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے. پہلے بندے نے تقریر اٹھ کے شروع کیا, وونٹ نیم دا پارٹیز. انہوں نے کہا جی دیکھیں جو اسکواش جیتا وہ بھی پٹھان تھا, جس نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا وہ بھی پٹھان تھا, اب جو ورلڈ کپ آیا یہ بھی پٹھان نے جیتا ہے. تو وہ بیٹھے, دوسرا بندہ کھڑا, اس نے کہا اس میں 4 لڑکے تو ہمارے علاقے کے ہیں, یہ تو ورلڈ کپ ہمارا علاقہ اون کرتا ہے. یونس بھائی ہم لوگوں کو باہر لے گئے, ورلڈ کپ رکھے, ہم لوگ باہر چلتے ہیں. بڑی مشکل سے ٹیم بنی ہے, اور آپ نے پھر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے کہ مطلب یہ ہمارا ہے تو یہ ہمارا ہے. بس یہی تو ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم پاکستانی ہو کے نہیں سوچتے, ہم پنجابی, پٹھان, بلوچی, سندھی بن کے سوچتے ہیں. خدارا پاکستانی ہو کے سوچیں گے تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. کالج کا زمانہ, کوئی بچپن میں شرارتی تھے آپ لوگ؟ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالی اپنے پاس پہ. اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں, لاڈاں چپلیا. یہ تو چیز ہے, مگر پالیٹکس نے مجھے جو 2 چیزیں جو بلیسڈ ہوا میں پالیٹکس کی طرف سے, ایک میں بچپن میں بہت زیادہ اندھیرے سے بھی ڈر جانے والا بچہ تھا, مجھے اب ڈر نہیں لگتا. پالیٹکس نے مجھے ایک چیز یہ دی. تو بتی جلا کے سوتے ہیں؟ میں بچپن کی بات کر رہا ہوں. آپ ہی بند ہو جاتے, چہرہ اتنا روشن ہے اندھیرے میں بھی نظر آ جاتا ہے. اچھا مسکینہ دے بچے نے کچیاں بادیاں نے بات سانو انگریز سمجھے جاندے ہیں. بات سچ ہے کیونکہ میرا ان کا محلہ ایک رہا ہے. جی بلال صاحب ماشاء اللہ خوش شکل, اور یہ تو ڈراموں شراموں سے کبھی کوئی آفر نہیں آئی, کسی نے کہا نہیں کہ ایکٹنگ کرو, آؤ تم ہینڈسم آدمی ہو؟ یہ جس کام میں ہے یہ کام اس میں اتنی ایکٹنگ ہو جاتی ہے کہ اسکرین پہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں ایکٹنگ نہیں کرتا. کیسا ہے ریپو شہباز صاحب کے ساتھ؟ میں ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں جی. اچھا, ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے. شہباز صاحب مذاق شذاق کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ, کوئی گپ شپ رہتی ہے؟ بالکل وہ لطیفے بازی چلتی ہے, مگر اوور برڈن ان کام بہت زیادہ کام ہے, اور پاکستان کی بہت زیادہ فکر ہے. یہ تو خیر سارے سیاستدان بھی مانتے ہیں کہ جتنے ہارڈ ورکنگ شہباز صاحب ہیں
کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ویسا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کی بات نہیں, کوئی اور پولیٹیشین بھی میں نے اس طرح نہیں دیکھا. ماشاء اللہ ایسے ہی انرجی بولتے بھی چٹا پڑھا رہنے پہلا میٹرو بس کا پہلا مہینہ انہوں نے کنیکٹر ہی آپ. ڈرامے شرامے فلمیں دیکھنے کا شوق رہا؟ بالکل میں دیکھتا ہوں. تو ایک تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو دیپیکا پڈوکون بہت پسند ہے, کیٹرینا بہت پسند ہے, اس کے علاوہ کوئی پاکستانی ایکٹریس پسند ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ میں بیوٹی کو ایڈمائر کرتا ہوں, مگر ان سے بھی زیادہ خوبصورت عورتیں لائک ہیما مالنی میں پسند کرتا ہوں. میں انڈیا ان کو مل کے بھی آیا تھا, مینا کماری, مدھوبالا, میں ان کی فلمیں آج بھی میں دیکھتا ہوں. لوکل مٹیریل بھی چیک کرتے ہیں. پاکستان میں میل سائٹ پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں آپ کے سٹائل کو. آپ کے جو ٹیلی ویژن پہ جو ڈرامے آن ایئر ہوتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں جب بھی مجھے. ہماری بہن تو دیکھتی ہوں گی, بھابھی تو گھر میں دیکھتی ہوں گی ڈیفینیٹلی. بالکل. آپ ان کے فیوریٹ ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈانس کر کے دکھائیں. میں آپ کی یہ ضرور خواہش, پتا کیا, میں ایک تو بغیر گھنگروں کے نہیں ناچ سکتا, تو میں وہ ساتھ لانے بھول گیا ہوں. گھنگرو تے گڈی چ پے ہونے. دوسرا ان کا پرابلم یہ بھی ہے کہ لکڑی کا پہلے پھٹا لگانا پڑتا ہے. یہ پھر ہمارا اور اس کے ساتھ اسپیکر والا بیٹھا ہوتا وہ جو کہتا ہے لیڈیاں اندر پہنچو. اور سب سے مشکل ان کے لیے یہ ہوتا ہے جب آنکھ سے نوٹ پکڑتے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سامیہ جی سے پوچھیں گے کہ ہمارے مہمانوں کے جو ستارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی ڈی جے. نہ جانے دل وچ کی آیا, مینوں بیلنس پھر فری آیا, میں روواں ادھی رات جدوں میرا بچہ کہندا چی آیا. لوکی صبر تے کٹ پے پیندے سن, میں پریم پیالہ پی آیا. ماشاءاللہ آپ تو خوبصورت ہیں, جوان ہیں, اتنے یہو جے چار کری بیٹھے نے. کبھی ہوا ہے شاشد؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ میری بیوی یہ سمجھتی ہے جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس ہی آیا. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی, بلال یاسین صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ بلال یاسین سے زائچہ جب بنا رہی تھی ایک سوال سر نکل آیا آپ کی طرف جی کہ انتہائی نازک خیالات کا آدمی, مطلب ایک شاعرانہ سوچوں والا آدمی, یہ سروائیول کیسے ممکن ہو پایا کہ کبھی پٹ آف نہیں ہوتا دل منافقتیں دیکھ دیکھ کے, لوگوں کے رویے سے دیکھ کے؟ یہ کیا ماجرا ہے جناب؟ دس از فیکٹ کہ جی یہ 2 نمبر کام گردانا جاتا ہے. کوشش کرتا ہوں اس 2 نمبر کام جو اس وقت گردانا جاتا ہے اس کو 1 نمبر طریقے سے کروں. تو کس حد تک کامیاب ہوئے؟ الحمدللہ انر سیٹسفائی ہے. اور بتائیے کہ سرکار کی طبیعت میں کیا ہے؟ ان کی ذائچے کو دیکھو تو جو ایک وہ ہر ذائچے کی ایک پنچ لائن ہوتی ہے ان کی ذائچے کی کہ میرا گھر میری جنت. ویری ہوم لونگ پرسن, اوور پروٹیکٹو فادر, ماؤں کی طرح محبت کرنے والے. تو وہ جو کہہ رہی ہیں سامیہ جی کہ اوور پروٹیکٹو میرے جو کڈز سے کنسرن, تو بچوں کے ساتھ مجھے یہ ہے کہ جی جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو پھر میں گھر کا ہی ہوتا ہوں. تو جب باہر ہوتے ہیں تو باہر والی کے ہوتے ہیں, پھر باہر والوں کا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ تو خوبصورت ہیں, جوان ہیں, اتنے یہو جے چار کری بیٹھے نے. کبھی ہوا ہے شاشد؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ میری بیوی یہ سمجھتی ہے جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس ہی آیا. میوزک سے بہت شدید لگاؤ ہونا چاہیے. تو آپ نے خادم اعلیٰ صاحب کی صحبت میں ترنم بھی سیکھا؟ جی میں میوزک لور ہوں. جی کس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں؟ میں خان صاحب کا, نصرت فتح علی خان اور لتا, ان دونوں کا میں اچھا بڑے خان صاحب میاں شہباز شریف جی کو غزل سنی تو آپ بتائیے آپ کو کون سا پسند ہے, ہم اپنے ڈی جے کو ریکویسٹ کر دیتے ہیں. کوئی بھی آپ خان صاحب کا گانا گا دیں. پوچھ کالے بدلا تو سینے بچ اگ لا کے لگ گئیاں کئی برساتاں, تر گیوں سجنا نیند نہ کھو کے, جاگ کے کٹیاں راتاں, اے گلا پیار دا کولیا سن ذرا, ترس نینا تے کر مہربانیاں
बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। گمنے جو ایڈیٹ کری وہ کدھر کی چاہیے ہوں پتر لگے گا پتا تین پتا لگے گا جدو گئے نا نصرت خان صاحب کو تیری شکایت وہ کر کے دکھا دے، بہت غصے والے ہیں، غصہ ان کو آ جائے نا مر جاتے رونے لگ جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جائے ان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان کو اگر غصہ آ جائے نا تو پورے محلے چ کوڑا نہیں رہن دیں چوک کے میں اتنے ڈھیر لائے۔ چلو جی سامیا جی، تھوڑا سا سرکار کی طبیعت جو ہے دل کے حوالے سے بتائیے کیا ہے؟ اچھا، بڑے پکے آدمی محبت کے معاملے میں، مطلب سیمنٹ بجری کھانے زندگی میں آتا ہے نا وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور نہ یہ کسی کو خدا حافظ کہہ سکے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ان کو اتنی پیمپرنگ ملی ہے لائف میں، اتنا پیار ملا ہے، اس کے باوجود یہ عورت کو ایز محبوبہ، مجھے جو اس میں معذرت کے ساتھ عورت میں بھی ماؤں والی محبت مانگتے ہیں۔ کیا بات کر رہی ہے؟ میری ایک ہی ماں تھی اور وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ نہیں اور کیا بات کوئی نہیں ہے، آپ کے دل میں ماؤں والی محبت ہے، یہ نہیں ان کے حرارت میں آپ ممتا دیکھتے ہیں۔ یار تمہیں پتا نہیں عشق ہوں یہ کوجیاں بندیاں بس سورت بندے نو عشق ہوں، وہ آپ خوبصورت آدمی انہوں کتنا عشق ہونا، انہوں دکھ یہو جہ بندے دکھ کی ہوں، آج دہی نہیں ملا، آج ٹھنڈا دودھ نہیں ملا، مینگو فریج میں نہیں رکھے تھے، کون بے وقوف کس نے نہیں رکھے؟ یہاں پہ ہمیں پھر بریک لینی پڑ رہی ہے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو سلمان بٹ صاحب کے ستاروں کے حوالے سے سامیا جی سے بات کریں گے۔ جی دیجیے۔ مار جھڑپ پاپڑ وچ آ جا، جھوٹے وعدے پھر سنا جا، قومی دولت پاویں کھا جا، تھوڑی بجلی تے بنا جا، سانوں تے بس لارے لاوے جیڑا آوے راجا خواجہ۔ گستاخ بل میرے لیے عذاب ہے اے حکمراں، ہم پہ جبر ہے بے وجہ ہے ظلم کی یہ داستاں، یہ بل جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ جی سامیا جی بتائیے، سلمان بٹ صاحب کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ سلمان بٹ جی ہوا کا مزاج، یہ گھبرا جاتے ہیں یکسانیت سے، ہی وانٹس چینج ان لائف، ایک روٹین پہ چلتے چلتے تیسرے دن انہیں چینج چاہیے ہوتا ہے لائف میں۔ اچھا، موڈی آدمی ہے، موڈ سوئنگس بہت ہوتے ہیں، ایک وقت میں چائے کا کپ اگر اچھا لگ رہا ہے، دوسرے کپ میں بے وجہ ہوئی چائے موڈ خراب بھی کر سکتی ہے، موڈی کہہ بھی سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ غصہ اگر کسی پہ آ جائے نا تو وہ وٹ اندر سے جاتا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بھلا نہیں پاتے اس گرج کو۔ یہ تو ہے اوبویسلی، جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ایک دفعہ کسی نے نقصان پہنچا دیا تو سیکنڈ ٹائم جو ہے میں اس کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ کروں ٹو گیٹ انٹو دی سیم پوزیشن اگین۔ مومن ہوئے نا، کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ چلو شکر ہے اللہ زیادہ غصہ نہ کیا کریں، صحت آپ کی اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں جم جوائن کیا ہے، سارا دھو کے آتا ہوں۔ اب کی جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ سلمان صاحب ول بی بیک ان دا ٹیم۔ بالکل جی، یہ دسمبر ایک لاسٹ ہے، ایک ہرڈل جو ان کے راستے میں ہے، دوبارہ انشاءاللہ ان کا کم بیک ہوگا۔ سارے تھوڑے سے بادلوں میں آئے ہوئے اور انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے۔ نعمان، یہ ان کا ایک اور بھی پرابلم ہے، پیسہ بچتا نہیں ہے یا بچاتے جمع نہیں ہوتا یا خود نہیں بچاتے، ٹکتا نہیں ہے پیسہ۔ پیسہ تو میرے پاس بھی نہیں ٹکتا، میں وہ 5 روپے کا سکہ ایسے کھڑا کرتا ہوں، نہیں ٹکتا، کبھی ادھر ٹکتا کبھی ادھر۔ ایک فیملی ہے جس کو آئی ہیو ٹو لک آفٹر، اور اس میں میں کوئی کمی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کمی نہ رہے۔ لو سٹارز اچھے ہیں نعمان، بڑی مہربانی رہتی ہے پریوں شریوں کی۔ اور تو کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ شادی کو سلمان صاحب؟ 7 سال۔ 7 سال۔ اور ارینج میرج تھی؟ جی۔ تو 7 سالوں میں کتنی بار پکڑے گئے؟ وی آر پبلک فگرز ایکچولی، تو کبھی کوئی نہ کوئی میسج آ ہی جاتا ہے، ٹیکسٹ آئی جاتی ہیں۔ ہماری بیگمات جو ہوتی ہیں بہت زیادہ انکیوزیٹو ہوتی ہیں، مینٹلی سو اسمارٹ۔ ہاں اچھا اوکے، تو سرکار بہت ذہین ہے اس حوالے سے۔
मर्दों के नामों से लड़कियों के नाम फीड किए हुए हैं? मैं ऐसा नहीं करता। यानी कि लड़की का नाम हो समीना, आपने लिखा हो बदरुद्दीन। जहानत का क्या फायदा, फिर याद ही कर लेना बंदा नाम। तो माशाल्लाह एक वक्त में कितने नंबर आपको याद हैं? शादी से पहले एक टाइम पे मेरे थे कोई मेरे ख्याल 5 नंबर अपने थे। फिर उन पे 5-5 भी लगाए तो 25 हो गए। चले 5-5 ही लगाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर, हमारे प्रोग्राम के एंड में हमारे जो डीजे डार्लिंग है, वो जो कौम के दिल की आवाज होती है, वो एक पैरोडी सॉन्ग के जरिए पेश करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी डीजे। ये बिल गुस्ताख बिल में हम पे जबर है, बेवजह है जुल्म की ये दास्तां। ये बिल से जल रहे बदन बन गए जैसे हम ईंधन। बिजली कैसे बन पाएगी, डैम ना पाया कोई बन। इंडस्ट्री उजड़ गई, हो जाए ना ऐसा कहीं, सब ही कहें देंगे नहीं। ये बिल लोगों के लिए जान देने के लिए हर वक्त। अरे सदके जाऊँ ना, तो ये बात बोले। अम्मी से मैंने कहा कि मैं कल मजाकरात, तो अम्मा कहती तेरे केड़े मजाकरात। घर में अगर कोई मसला हो जाए तो कौन रेस्क्यू करता है? रेस्क्यू वालों को ही रेस्क्यू करना पड़ता है। ये अपनी लतों का ख्याल करो, साइकिल भी चलानी चाहिए। तेनू सामने बैठा के शर्मा वे हो मेरा जी करदा।